ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم الانبیاء بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات۔ دعا ہے کریم خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان عزا کی اس صف عزا کو اللہ اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے احباب چل کر یہاں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا یہاں پر بیٹھ کر ایک ایک سانس اللہ اپنے دربار میں عبادت شمار فرمائے۔ بالخصوص میرے پیارے بھائی ملک نعیم عباس صاحب نو اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور جتنے جملہ مومنین مومنات مریض ہیں اللہ ہر ایک کو صحت عطا فرمائے۔ جو ہمارے زائرین سفر زیارت میں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنی میرے ذمہ دعائیں لگی ہیں اللہ ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ ملک پاکستان کے اندر اللہ استحکام سکون عطا فرمائے، اور اپنی آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت اور مجلس عزا کی مقبولیت، مرحومین کی بخشش و بلندی درجات، اور امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے عمدہ اور پرخلوص صلوات۔ زیادہ دیر نہیں، بس چند منٹ، چونکہ نعیم بھائی محبت فرماتے ہیں، ہم ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ جو ممبر کی جو مینجمنٹ یا سرداری ہوتی ہے وہ ممتاز صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ بانی ہوتے ہیں بلانے تک، کتنا پڑھنے دینا ہے یہ ان کا اختیار ہوتا ہے، اور ان کی بھی ہمیں بات ماننی پڑتی ہے، چونکہ بعد میں پڑھنے والے بہت سارے افراد ہیں۔ تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ چند منٹ آئیں مل کر تھوڑی دیر کے لیے علی علی کریں۔ میں جناب کے سامنے اللہ کا ایک پیغام جو اللہ نے آپ نے رحمت للعالمین نبی تک پہنچایا، دل تو میرا تھا آج بہت پڑھنے کا، لیکن پھر یہاں پر آ کر وہ ٹائم کی محدودیت، تو میں نے کہا چلو ایک فرمان کے ذیل میں چند منٹ کی گفتگو ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد، اللہ جب فرماتا ہے نا اس کا فرمانا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث قدسی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ تو نہیں، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جس کی زبان سے ہم تک پہنچائے وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ یہ خدا کے بغیر بولتا بھی نہیں۔ جب دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، سوچتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، کوئی کام کر دیتا ہے تب اللہ کی مرضی سے، اگر کسی کو اپنی محفل میں بلا کے بٹھا لے تو اللہ کی مرضی سے، اپنی محفل سے کسی کو نکال دے تو بھی اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کا کلام فرمان جناب پاک محمد کے الفاظ فرمایا، یا محمد انا علی هو الخلیفۃ بعدک، اے میرا محمد اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دے، تیرے بعد میں نے نبی بنانا کوئی نہیں، قیامت تک ہدایت کا سلسلہ رہے گا، تو تیرا جانشین نبی نہیں ہوگا، تیرا جانشین ایک ولی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا تیرے بعد مجھ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تیری مسند کا وارث تیرا بھائی علی ہے۔
مہربانی اسے چیز دی توقع آئی جو آئیے تو تھکے بھی نہیں تے ماشاءاللہ تُسے میری توقع تو ود کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تانوں جزائے خیر دے قیامت دے دن تانوں مینوں اللہ اسے پاک امام دی شفاعت نصیب فرمائے. او اللہ نے تے اے فیصلہ کر دیتا کہ محمد مصطفیٰ دی مسند دا وارث علی ہے. کیا یہ سب کو فیصلہ اللہ کا قبول ہوا؟ خود اللہ نے بیان کیا، فرمایا اِنَّ قَوْمًا مِّنْ أُمَّتِكَ يُخَالِفُونَهُ وَعَادَهُ. اے میرا مصطفیٰ، او میرا حبیب، او میرا پیارا نبی، مجھ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے بعد میں تیری مسند کا وارث میں نے علی کو بنایا ہے، لیکن مجھ خدا کو یہ پتہ ہے کہ میرا یہ فیصلہ تیری امت کے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوگا. وہ تیرے بعد اس علی کی مخالفت بھی کریں گے، اس کے ساتھ دشمنی بھی رکھیں گے. لیکن اللہ فرماتا یہ تو خبر، پہلا فیصلہ پھر خبر. پہلا فیصلہ کیا کہ تیری مسند کا وارث علی. آگے خبر دی کہ یہ سارے میرا فیصلہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ علی کے دشمن بھی ہوں گے، علی کے مخالف بھی ہوں گے. لیکن پھر اللہ فرماتا ہے سن مصطفیٰ مجھ اللہ کا پھر فیصلہ کیا ہے جو علی کے ساتھ مخالفت کرے گا. فرمایا ان الجنت محرمۃ علی من عادہ وخالف. اللہ فرماتا ہے مجھ قادر مطلق کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی علی کا مخالف ہوگا، جو بھی علی سے دشمنی رکھے گا، میں نے بھی اس پر جنت کو حرام کر دیا. علی دے دشمن تے جنت حرام، علی دے مخالف تے جنت حرام. اللہ دا اٹل فیصلہ ہے. شیعہ نال جھگڑن دی ضرورت کوئی نہیں. جا اللہ نال لڑ سکنا تو دے نال لڑ. تیری جرت تو ہی بیر ہے جو اللہ نال لڑے. اللہ دا ایک فرشتہ ہی تیرے واسطے قابل برداشت نہیں ہوندا. جدوں آ جاندا تے تن ہلن جلن نہیں دیندا، چار پائی تے ہوئے تے لمن نہیں دیندا، تھلے ہوئے تے بمن نہیں دیندا، کھلوتا ہوئے تے سمن نہیں دیندا. اس خالق کا فیصلہ ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ کا جانشین علی جو اس کو نہ مانے، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. پھر فرماتا ہے اللہ اے میرا پیارا نبی، میری یہ خبر بشارت خوشخبری کے طور پر آپ نے بھائی علی کو دو. یبشر علیین، آپ نے بھائی علی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ فقط علی تیری مسند کا وارث نہیں. اِنَّا أَحْدَ عَشَرَ نَقِيبًا مِّن صُلْبِهِ. اللہ فرماتا ہے میں نے علی کو بلند اتنا بنایا ہے، فقط تیری مسند کا وارث اکیلا علی نہیں بلکہ اسی کی صلب سے اس کے 11 بیٹے تیری مسند کے وارث ہیں. علی علیہ السلام. دنیا کہتی ہے کہ علی کو شیعہ بڑھا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم بڑھاتے نہیں، ہم فقط سناتے ہیں، اور وہ بھی بہت کم. علی کی منزل علی کی فضیلت کو تیری میری فکر کا طائر پہنچ ہی نہیں سکتا. جو اللہ کا چنا ہوا ہو، تیرا میرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں ہم کتنا سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. علی کو علی العظیم نے علی بنایا ہے. اللہ نے خود اسی حدیث کے اندر ایک جملہ دیا فضیلت کا. فرمایا دنیا والوں کو بتا دو جو علی کا 11واں بیٹا ہے نا، 11واں، اس کا مقام کیا ہے. پھر پتہ چلے گا اس کے 10ویں کا، پھر اس کے 9ویں کا، پھر اس کے 8ویں کا، پھر 7ویں کا، پھر اس کے پہلے بیٹے کا کیا مقام، کیا منزلت. پھر جس کے 11 بیٹے اتنے مقامات اور فضائل کے مالک ہیں، وہ خود کس کمال کا مالک ہوگا. جی فرمایا وَخَلْفُهُ مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. اے توڑے میرے علاقے پورے پاکستان چلے ونجو جس جگہ تے بھی مسجد ہے نا، پیش نماز موجود ہوئے نا، جدہ پیش نماز با جماعت نماز ادا کروائندہ ہے تو پیش نماز دے پیچھے جدہ پڑھن والے لوگ کھلوتے ہوندے نا، پیش نماز جدہ ویدہ ہے میرے پیچھے اس علاقے دا سب تو وڈا ملک کھوکر سے میرے پیچھے نماز پہ پڑھتا ہے، میرے پیچھے اس علاقے دا وڈا سید پہ نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے مخدوم فیصل نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے فلاں پیر نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے فلاں آئی جی نماز پڑھتا ہے، میرے پیچھے فلاں ڈی آئی جی پہ نماز پڑھتا ہے، پھر ادا آئی جی پنجاب پہ پڑھتا ہے، پھر ادا نہیں میرا کیا مقام اللہ نے بنایا کہ میرے پیچھے تو سی ایم پنجاب نماز.
तुसां ते मैं अगर पेश नमाज बन वञिए ना तो असां नमाजियां दी वजह तू पेश नमाज फखर करने आए जो अल्लाह मेरा एडा रुतबा बनाया है जो मेरे पीछे एडी सी झंग नमाज पढ़ता है, मेरे पीछे पंजाब दा चीफ मिनिस्टर नमाज पढ़ता है, होर उत्ते छलांग जमा रही है तो मसलन मेरे पीछे PM पाकिस्तान नमाज पढ़ता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नमाज पढ़ता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे पीछे नमाज पे पढ़ता है, मेरे पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे नमाज पढ़ता है। अल्लाह मेरा केड़ा रुतबा बनाया है, केड़ा रुतबा बनाया है। ए तुसां ते मैं जदा आम नमाजी होने आए ना, नमाजियों नूं वेख के पेश नमाज फखर करता है। आ मैं तैनूं एक नमाज विखावां जिथे पेश नमाज नहीं नमाजी पिया फखर करता है। वा खल्फहू सैयदुल ईसा फरमाया जिसके उसका 11वें बेटे का मकाम क्या है, जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ना फखर समझता। जिसके पीछे नबियां चू जिसनू अल्लाह ने रूहुल नबी रूहुल अमी रूह ईसा रूहुल्लाह जिसदा लक़ब है वो पे फरमाइंदन के अल्हम्दुलिल्लाह करीम खालिक तो मैनू अली दे 11वें पुत्र दे पीछे नमाज नसीब फरमाई है। ये है ही खानदान ऐसा। जब मस्जिद कूफा के अंदर जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़हरी हुकूमत मिली तो फर्स्ट टाइम पहली नमाज बाद जमात जब कायम हुई, उस जमात का सबसे जो बड़ा पेश इमाम था या नमाजी नमाज अदा करवाने वाला जिसे हम मुक्तदा कहते हैं वो इमाम अली थे। जब 25 साल के बाद रहमत लिल आलमीन में से कि सहाबा में से जो सहाबी कुछ बाकी थे जो मस्जिद कूफा में उनमें उन नमाजियों में से उन सहाबियों में से एक सहाबी था, 25 साल के बाद जब उसने जनाब अमीर के पीछे नमाज पढ़ी ना, नमाज जो ही अल्लाह अकबर पे खत्म हुई। आगे पढ़नी थी तस्बीह, लेकिन वो तस्बीह नहीं पढ़ता, खड़ा हो जाता है, कहता है हम्द है उस खुदा का जिसने नबी वाली नमाज नसीब फरमाई। दुनिया की तरफ मत देखें, जन्नत मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में मिलनी है। अल्लाह ने हसनैन को मालिक बनाया है, साकी हौज़ कौसर अली को बनाया है, कसीमुन नार वल जन्ना अल्लाह ने अली को बनाया है। ये दुनिया के चंद तानों से परेशान न हुआ कर। देख जिन चीज़ों को नबी दो जहां अगर आपने लिए नेमत समझते हैं तो तेरे मेरे लिए क्या मकाम है। मस्जिद नबवी, मैं जल्दी कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी सहाबा मौजूद हैं, रहमत लिल आलमीन ने अचानक क्या किया, साजदा खम्सा सजदातिन बिला रकूअन वला क़ियाम, अगर थके न हुए हों आप तो जनाब रहमत लिल आलमीन ने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे ना, अचानक क्या किया, 5 सजदे किए जिनमें न रकू था न क़ियाम था। जब 5 सजदे करके फारिग होकर बैठे न रहमत लिल आलमीन, सहाबा में से कोई सहाबा आगे बढ़े, कहते हैं या रसूलल्लाह आज आपने कैसा अमल अंजाम दिया कि इकट्ठे 5 सजदे किए जिनसे पहले न रकू था न क़ियाम था। रहमत लिल आलमीन ने मुस्कुरा के फरमाया कि अल्लाह जब कोई एक नेमत देता है तो उस नेमत पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ने मुझे कुछ नेमतें दी जिसके बदले में मैंने 5 सजदा शुक्र अदा किए। सहाबा कहते हैं इसका मतलब बात तो समझ आई कि अल्लाह ने आपको कोई 5 नेमतें अता की हैं जिन पर आपने 5 सजदे किए हैं। या रसूलल्लाह आप हमारे लिए बयान कर सकते हैं वो क्या नेमतें आपको मिली है? आप लोगों का मिजाज मैं सुना दूं वो 5 नेमतें और गुफ्तगू खत्म जी। 5 नेमतें क्या फरमाया, अभी अभी मेरे पास जनाब जिब्रील तशरीफ लाए, उन्होंने आकर मुझे कहा इन्नल्लाह युहिब्बु अलियन मुस्तफ़ा, अल्लाह ये कह रहा है तेरे बाद कायनात के अंदर अगर अल्लाह ने किसी को चुन लिया है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है तो वो तेरा भाई अली है। याद के सुनना गुलिस्तान इमाम हुसैन में मजलिस पढ़ रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जनाब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि तेरे बाद अगर इस पूरी धरती के अंदर मैंने बहुत सारे नबी बनाए, वली बनाए, वसी बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको मैंने बुलंद मर्तबा अता किया, जिसके साथ मैंने मोहब्बत की, वो तेरा भाई अली है। रहमत लिल आलमीन फरमाते हैं ये मेरे लिए नेमत से कम नहीं था। फसजदतु, मैंने सजदा किया, रफ़अतु रासी, जब मैंने सर सजदा से उठाया तो अभी जिब्रील बाकी खड़े थे। मैंने पूछा अभी कुछ पैगाम बाकी? फरमाया हाँ अल्लाह का पैगाम अभी बाकी। वो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल फातिमा, अल्लाह कह रहा है कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के बाद अगर मैंने किसी खातून को चुना है तो वो तेरी बेटी ज़हरा है।
جناب فرماتے ہیں میں نے سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ابھی دیکھا جناب جبریل کھڑے ہیں، پوچھا جی ابھی کوئی حکم باقی؟ فرماتے ہیں جی ابھی بھی حکم باقی۔ کیا فرماتے ہیں ان اللہ یحب الحسن والحسین، اللہ نے مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا کے بعد اگر اس دنیا سے کسی کو چنا ہے اور جنہیں محبت کے کامل سمجھا وہ تیرے بیٹے حسنین شریفین ہیں۔ جناب نے پھر سائے سجدے میں رکھا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو ابھی جبریل کھڑے تھے۔ اب پائنتن پاک مکمل ہو گئے، لیکن سجدے کتنے ہوئے؟ تین سجدے ہوئے۔ یحب علی پہ سجدہ، یحب زہرا پہ سجدہ، یحب الحسن والحسین پہ سجدہ، 3 سجدے ہو گئے۔ چوتھا سجدہ کب؟ فرمایا آپ کی اور میری بات ہے، یہ نہ گھبرایا کریں ہمیں کوئی کافر کہتا رہے یا مرتد کہہ دے یا کچھ بھی کہہ دے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو یا اللہ کے کہنے سے فرق پڑتا ہے یا مصطفیٰ کے کہنے سے فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بہت سارے کتے پیدا کیے ہیں جو بھونکتے رہتے ہیں، ان سے فرق نہیں پڑتا۔ بات سنیں، اللہ نے جناب رحمت للعالمین نے جب تیسرا سجدہ مکمل کیا، فرماتے ہیں جناب رحمت للعالمین فرفعت راسی، جب میں نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا ابھی جبریل کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا ابھی بھی کچھ پیغام باقی ہے؟ تو آگے سے کیا پیغام ملا؟ ان اللہ یحب من احبہم، اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پائنتن پاک کو چن لینے کے بعد، آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کے بعد، اللہ فرما رہا ہے جو آپ لوگوں سے بھی محبت کریں نا اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے بارے میں ہے نا پیغام، جو ان لوگوں سے جو پائنتن پاک سے محبت رکھے اللہ ان سے بھی دنیا دی راندی ہے جی مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہر دعوے واسطے کوئی پروف ہوندہ ہے، ثبوت ہوندہ ہے، دلیل ہوندی ہے۔ تیرے میرے کو دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جواباً وہ بھی کہتا ہے ان کے دل میں علی بستا ہے، لہذا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑا عالم ہے سنیوں کا، اس نے مولا کے کلام نہج البلاغہ کی شرح لکھی، شرح 20 جلدوں میں اس کی ہے۔ امام علی کے کلام کی اس نے کیا لکھی؟ شرح، تشریح۔ وہ ایک دن اپنی محفل میں سنیوں کا مجمع ہے، غور سے سننا یہ جملہ ضائع نہ ہو، جو مجلس پڑھ رہے وہ بھی سنی، جو سن رہے ہیں وہ بھی سنی، یہاں پہ پڑھنے والا بھی شیعہ الحمدللہ، سننے والے بھی سارے موالیان حیدر قرار، محبان امام حسین، عزاداران امام حسین آئیں اس مجلس سے۔ فقط ایک جملہ آپ کو سناؤں، وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے مجمع کی طرف رخ کر کے ان کو مخاطب کر کے رہتا ہے، میں ابن ابی الحدید معتزلی آپ سے خطاب کر رہا ہوں جو مسلکاً سنی ہوں، آپ بھی میرے سامنے سارے سنی بیٹھے ہیں، لیکن سنو میں آپ کو ایک پیغام بتاؤں، جب بھی میرے سامنے کوئی شیعہ آتا ہے نا تو مجھ ابن ابی الحدید کا سر جھک جاتا ہے، میں سر جھکا کر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اتنا بڑا عالم، معتزلہ کا عالم، سنیوں کا اتنا بڑا عالم، جیسے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، وہ کہتا ہے جب بھی کوئی شیعہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اپنا سر جھکا کر، اٹھا کر نہیں، سینہ تان کر نہیں، سر جھکا کر اس کی طرف چلتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں علی بستا ہے۔ 4 سجدے، 5واں سجدہ فرمایا رفعت راسی، جب میں نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ابھی جناب جبریل کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا ابھی بھی کچھ پیغام باقی؟ وہ کہتا ہے جی ابھی بھی پیغام باقی۔ ان اللہ یحب من احب محبیہم، نہ ڈریا کر، نہ پریشان ہویا کر، اے اللہ نے بالکل گلیں مکمل کروا چھوڑی ہیں۔ اے جڑا سا ایک بے نال محبت کرنے ہیں نا، اے نعیم بھائی منشو کے زیادہ دے نانیاں دے ممتاز صاحب بیٹھے، نعیم صاحب یا باقی احباب جتنے بھی موجود ہو، نعیم صاحب دے نال میں ایک محبت ہے، اس وجہ تو کہ ایک ساڑی واقفیت ہے، دوسری ان نال میری محبت ہے یا ان دی میرے نال محبت ہوئے ہے کہ اساں دوویں محب محمد و آل محمد ہیں۔ ساڑی ایک دوسرے نال دوسری محبت اس وجہ تو ایک ایسا کہ ہیں ایک دوسرے دے نال محبت اس وجہ تو کرتے ہیں
کہ اساں محب اہل بیت ہیں، محمد و آل محمد نال محبت رکھن والے ہیں۔ اللہ پہ فرمائندہ آخری سجدے دی گل پہ کرنا، اللہ فرماتا ہے جناب رحمت للعالمین کو پیغام جو اللہ کی طرف سے جناب جبریل لے کر آئے وہ کیا تھا؟ ان اللہ یحب من احب محبیہم، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو پینتن پاک کے محبوں سے محبت کرتا ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اللہ نے آپ کو اور مجھے وہ امام عطا کیا جو آیا تو خانہ کعبہ میں، گیا تو مسجد نبوی سے، لوگ کہتے ہیں دیکھو شیعہ بڑھا رہے ہیں، یہ کیا یار اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ اس کی ماں چلتی ہوئی خانہ کعبہ کے پاس چلی گئی تو بس وہاں پہ وہ آ گئے، یہ کیا بات ہے، اس کے اندر کیا کمال علی؟ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں اور گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ خانہ کعبہ میں آئے تو علی، رسول کے ہاتھوں پہ آئے تو علی۔ اب مجھے پتا چلے کہ میں محبان علی کے اندر پڑھ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں آئے تو علی، رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئے علی، لعاب رسول چوسے تو علی، سب سے پہلی چہرہ رسالت کے زیارت کرے تو علی، رسول کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد کہے قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، علی، جھولے کے اندر سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، علی، رسول خدا کی تربیت میں رہے علی، جب رحمت للعالمین پہلی دعوت ذوالعشیرہ کے اندر کہیں کون میری مدد کرنے والا، کھڑا ہو کر کہے یا لبیک یا رسول اللہ، علی، رسول خدا ہجرت کریں بستر پر سو جائے، علی، رسول خدا کے بعد جو امانتوں کو تقسیم کرے لوگوں تک پہنچائے وہ علی، فواتن کو لے کر چلے مدینے کی طرف علی، جس کا رک کر انتظار کریں مصطفیٰ وہ علی۔ مدینہ کے اندر جب مواخات مدینہ کا وقت ہو تو سب کو ایک دوسرے کا جیسا کوئی تھا ویسا بھائی بنائے، علی، نبی کا بھائی بنے، علی۔ جب جنگیں شروع ہو جائیں تو بدر کے اندر لڑے علی، احد کے اندر لڑے علی، خندق کے اندر لڑے علی، خیبر کے اندر خیبر کے اندر علی، پھر رسول خدا اس دنیا سے چلے جائیں، غسل دے علی، جنازہ پڑھے علی، دفن کرے علی۔ یہ جو جملے ہیں نا ریکارڈ ہو رہے ہیں، اگر کوئی چیلنج کر سکتا تو چیلنج کر دے کہ مولوی جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کعبہ سے لے کر رسول خدا کے جنازے تک رسول سے علی جدا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہ چیلم کی مجالس ہیں، بڑے دکھ دیے ہیں امت نے زہرا کی دھیوں بیٹیوں کو۔ تھوڑا سا آج پورے دن میں آپ تفصیلات سنیں گے، مجھ سے اچھے مصحب خان آپ کے پاس پڑھنے والے موجود ہیں، میں تو چند جملے تبرکن تاکہ میرے حصے کی مجلس مکمل ہو جائے۔ بی بی کے خطبات کو شام برداشت ہی نہیں کر سکی۔ جس بندے کو اعتراض ہو نا وہ میرے پاس، میں بے شک بیٹھ جاؤں گا، میں نے اگلی مجلس 3 بجے جا کے پڑھنی ہے، میں کتابوں کے انبار لگا دوں۔ میں نے ایسے نہیں کہا کہ علی کی بیٹی کے خطبوں کو شام برداشت ہی نہیں کر سکی۔ جب بی بی کوفہ میں داخل ہوئی تھی نا، جس کے 9 بھائی مارے گئے ہوں، جس کے بھائی کے اصحاب دوست سب مارے گئے ہوں، جو کم از کم 72 لاشوں کو چھوڑ کر آئی ہو نا، وہ بہن بول نہیں سکتی، لیکن بی بی کیسے بولی؟ جب کوفہ کے بازار میں داخل ہوئی تو بی بی نے خطاب کیا، یا اہل الغدر، یا اہل المکر، او غدارو، او مکارو۔ یہ بی بی کا لہجہ ہے۔ جب بی بی کوفہ سے فتح کر کے شام پہنچی، جیسے وہ کمینہ بکواس کر رہا تھا نا کہ آج کاش وہ بدر والے ہوتے، احد والے ہوتے، خیبر والے ہوتے، دیکھتے میں نے کیسے بدلے لیے، اور پھر گستاخی کرتا کرتا یہاں تک جب پہنچا نا کہ نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں آتی تھی، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا فقط حکومت قائم کرنے کے لیے، یہ میں نے باغی کو مرایا، حسین کو اس لیے مرایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب یہاں تک اس کی گستاخی پہنچی نا، جیسے فضا کے پردہ کے پیچھے کھڑی تھی نا عالیہ، کہتی اماں اب تو ایک طرف ہو جا، اسی جگہ کے لیے مجھے بھائی لے کے چلا تھا۔ جب فضا پیچھے ہٹی نا تو بی بی نے ایک قدم آگے بڑھا کر اونچی آواز میں کہا، یبنت طلقا، او ہمارے آزاد کردہ کی اولاد۔ جیسے وہ خطبہ پڑھ رہا تھا، سناٹا،
جیسے کوئی ناچ رہا تھا رک گیا، جیسے وہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ بجنا رک گئیں۔ بی بی نے خطبہ شروع کیا، بی بی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، تو نے میرے بھائی کو مروایا، میرے بیٹوں کو مروایا، میرے دوستوں کو، میرے بھائی کے اصحاب کو مروا لیا، تو نے ہمارے اوپر زمین و آسمان کو تنگ کر لیا، کیا یہ تو نے ہمیں تکلیف دے لی؟ نہیں، یہ چند دن کی مہلت تجھے ملی ہے، چند دن کی، دیکھنا تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا نہ ہمارے نام کو مٹا سکے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بی بی کے خطبات کو شام برداشت نہ کر سکی۔ جب اس نے زندان میں قید کروا دیا نا تو لوگوں پہ راز کھلا، شام کی عورتوں پہ بھی، کہ یہ ہمارے مردوں نے جن بیویوں کو پتھر مروائے ہیں وہ تو زہرا کی بیٹیاں ہیں، وہ تو علی کی بیٹیاں ہیں۔ میں کتاب دکھا سکتا ہوں، کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ مرد جب شام کو گھر جاتے نا تو عورتیں ان کی عزت نہیں کرتی تھیں، بلکہ روٹی کھانا جو انہیں دیتی نا یوں پھینک دیتی، کھا لو کتو، تم نے ہم سے رسول کی بیٹیوں کو پتھر مروائے۔ جب یہ بغاوت یزید نے دیکھی نا، کہتا ہے سجاد میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں، میں خود اکیلا فیصلہ نہیں کروں گا، میری اماں جو شریکت الحسین ہے میں اس عالیہ سے مشورہ کروں گا۔ گئے بی بی کے پاس، اماں یزید کہہ رہا ہے میں آپ کی قیدیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا اس سے کہو ہماری چند شرائطیں، وہ مان جائے تو ہم شام سے چلے جائیں گے۔ کیا؟ پہلی کے لٹ کربلا کی دے دے، سارے شہداء کے سر دے دے، بشیر مہاری دے دے، 3 دن تک اپنے محل میں مجھے حسین کی مجلس پڑھنے دے۔ جب امام سجاد یہ شرائط لے کر اس کے دربار میں پہنچے نا، اس کمینے نے کچھ شرطوں کے اوپر باتیں کی۔ کہتا ہے آپ کو سر نہیں دوں گا، لیکن مل گئے سر۔ لٹ کربلا کی جو میرے پاس موجود ہے نا، اس میں سے جو بچ گیا ہے وہ آپ کو دوں گا۔ رونے کے لیے یہی جملے کافی ہیں۔ کہتا ہے جو نہ ملی نا اس کی قیمت دوں گا۔ اور اس علاقے کے شریف ہوں، آپ لوگوں نے اس جملے کی قدر ہی نہیں کی۔ کمینہ کہتا ہے جو نہ ملی نا اس کی قیمت دوں گا۔ امام سجاد، آپ بھی روئے ہو نا، امام سجاد جیسے دربار یزید میں کھڑے تھے نا، روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کمینہ تو کیا قیمت لگائے گا، اس میں تو میری دادی زہرا کے تبرکات موجود تھے۔ بلاخر اس نے شرائط قبول کی، آزادی کے لیے تیاری شروع ہوئی۔ پڑھنے والے یہاں پڑھتے ہیں کہ جو زیور اتارنے والا لوہار تھا نا، جناب سجاد کے جب زیور توق اتار رہا تھا نا، اس نے ایک دفعہ تعجب سے جناب سجاد سے پوچھا، قیدی آپ سے پہلے تک جتنے بھی قیدیوں کو میں نے زیور اتارے ہیں نا، جب ان کے زیور اتر رہے ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے پہلا قیدی دیکھا ہے جس کے زیور اترتے ہیں اس کا رونا بڑھ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ان کے وارث موجود ہوتے ہیں، ادھر مجھے دکھا، مجھے کوئی لینے والا موجود ہے؟ زیور اتر گئے، بی بی نے 3 دن محل کے اندر مجلس پڑھی، بشیر مہاری ملا۔ یہ قافلہ شام سے عزت کے ساتھ چل پڑا۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں پہ 2 رستے ہوتے تھے، ایک رستہ مدینہ، ایک کربلا سے ہو کر مدینہ۔ امام سجاد سے بشیر پوچھتا ہے مولا پہلے کربلا چلیں گے یا مدینہ چلیں گے؟ بی بی نے جیسے یہ آواز سنی نا، کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے پہلے کربلا لے کے چلو، میں دیکھنا چاہتی ہوں، بے کفن بھائی کو چھوڑ کے آئی تھی، اب دیکھو تو صحیح میرے بھائی کا کیا منظر اور کیا حالت ہے۔ اس علاقے کے شریفوں یہ قافلہ چلتا ہوا جب کربلا کے کنارے پہ پہنچا نا، ابھی کربلا آئی نہیں تھی۔ بی بی کہتی ہے سجاد بچڑا مجھے لگتا ہے میرے بھائی کی سلطنت آ گئی۔ مولا نے پوچھا اماں تجھے کیسے پتا چلا کہ کربلا قریب آ گئی؟ بی بی نے کہا مجھے بھائی حسین کی خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس علاقے کا شریفوں جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا نا، جناب جابر بھی ادھر سے مدینہ سے زیارت کے لیے پہنچ چکے تھے۔ جناب جابر نے اپنے نوکر سے کہا جا کر دیکھ، میں نے یہ درمیان میں جملے جو پڑھے جاتے ہیں وہ حذف کر رہا ہوں، میری اس پہ تحقیق نہیں، میں وہ جملے پڑھتا ہوں جو کتابوں میں مجھے ملے ہوں۔ جناب جابر نے اپنے غلام سے کہا جا دیکھ یہ جو قافلہ آیا ہے نا یہ کوئی ابن زیاد کے سپاہی یا کوئی مظلوم ہیں۔ جب اس کا سپاہی آیا نا تو دیکھا اجڑا ہوا شام سے لٹ
لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا، اس کو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو سجاد اور علی کی بیٹیاں، روتا ہوا تڑپتا ہوا جناب جابر کے قدموں میں آ کر گرا، کہتا ہے جابر یہ کوئی ابن زیاد کے سپاہی نہیں، یہ سجاد ہے، اس کے ساتھ جو بچ گئی ہیں نا بیبیاں وہ آئی ہیں۔ اب جناب جابر بڑھتے ہوئے چلتے ہوئے جناب سجاد کے قریب جب پہنچے نا، اس علاقے کا شریفوں مجھے اتنا بتاؤ، جب کسی لٹے ہوئے کو مظلوم کو اپنا مل جائے تو اس کو سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ جب جناب جابر نے ہاتھ بڑھائے نا جناب سجاد کو گلے سے لگانے کے لیے، اب جب یہ دونوں جابر اور جناب سجاد ایک دوسرے کے گلے ملے نا، جناب سجاد نے کہا جابر میرے کمر سے ہاتھ اٹھا لے، میری کمر زخمی ہے، میری پوچھ زخمی ہے، تاریخ اسلام درج ہے۔ اس علاقے کا شریفوں جناب جابر کے ہاتھ سے پکڑا امام سجاد نے، کہتے ہیں بابا جابر آ میں تجھے بتاؤں کربلا کا منظر کیا، ہاں ہونا قتل الرجالنا، چاچا یہاں پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہاں ہونا ذوبح اطفالنا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے بچوں کو ان ظالموں نے ذبح کیا، اور پھر فرماتے ہیں ہاں ہونا بابا یہاں پر میری ماؤں بہنوں کو قیدی کیا گیا۔ یہ قافلہ کربلا کی زمین میں اترا، جناب سجاد سے عالیہ کہتی ہے بچڑا بیٹا مجھے اس مزار پہ اس قبر پہ لے چل جہاں پہ میرا بھائی حسین سویا ہوا ہے۔ یوں کربلا کے غریب کی قبر پہ آگے بیٹھی، کیا تحریر تھی، اوپر لکھا ہوا تھا ھذا قبر الحسین قتل عطشانا، یہ اس حسین غریب کی قبر ہے اور جو پیاسا مارا گیا۔ اب بھائی پہ بین کرنے کے بعد سب بیویوں کو لے کر چلی عباس کی قبر کی طرف، لیکن جانے سے پہلے پتہ کیا کہا مائیاں کربلا سے لے کر شام تک لوگوں نے ہمیں بڑے دکھ پہنچائے، ہر دکھ بیان کرنا لیکن عباس کو یہ نہ بتانا سکینہ شام میں رہ گئی۔ جب 3 دن تک ماتم ہوتا رہا نا کربلا میں، امام سجاد نے دیکھا اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو یہ ساری بیویاں مر جائیں گی۔ تیسرے دن جناب سجاد نے کہا عالیہ اماں تیاری کرو ہم اپنے وطن مدینہ کو چلیں۔ اب جب مدینہ کی تیاری ہونا شروع ہوئی نا، سب بیویوں کو امام نے بڑی عزت سے سوار کیا۔ جب پیچھے موڑ کے دیکھا نا تو بابا مظلوم کی قبر پہ ابھی بھی ایک مستور بیٹھی ہوئی تھی، اور جب قریب آ کے امام سجاد نے دیکھا تو رو نہ رو تیری مرضی کی بات ہے۔ جب امام سجاد نے قریب آ کر دیکھا کون تھی؟ رباب، اصغر کی ماں، سکینہ کی ماں۔ اور جناب سجاد نے کہا ماں آپ نے مدینہ نہیں آنا، وطن نہیں آنا۔ اور جب لفظ وطن آیا نا بی بی کہتی کون سا وطن، کیسا وطن؟ اور میرا حسین بھی یہاں سو گیا، میرا اصغر بھی یہاں سو گیا۔ امام سجاد نے حکم دیا نہیں اماں آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اب بی بی چلتی ہوئی ایک وعدہ کی کربلا کی مزار پہ امام حسین سے، اتنا کہتی حسین تیرے بیٹے کا حکم ہے جو وقت کا امام ہے، میں اس کے حکم کو ٹال تو نہیں سکتی، اتنا وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نا، نہ چھاؤں پہ بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی بھی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔